حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا صدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا صدا ہوں میں جس میں
مانگتے تاجدار دل سے ہیں، وہ سوئے لالار دل سے ہیں، تیرے دل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار برطغہ اطلاع کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن پاک کا 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل کی 18 19 نمبر آیت مبارکہ، اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں انسان کی 2 حالتوں اور ان 2 حالتوں کا انجام ذکر فرمایا ہے، اور یہ دونوں راستے واضح کر کے اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ آپ ان 2 راستوں میں سے جس راستے کو تو پسند کرے اس پر چلیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، دنیا کی کامیابی کو مطمع نظر بنائے ہوئے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کی زندگی سے بڑھ کر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم ان دونوں گروہوں کو طالب دنیا اور طالب آخرت کا نام دیتے ہیں۔ دنیا کی طلب بنیادی طور پر کفر کا نتیجہ ہے، کفار کی صفت، کیونکہ ان کے سامنے آخرت کا تصور ہی نہیں، سب کچھ وہ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں۔ اور آخرت یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ مومن طالب عقبہ ہوتا ہے، طالب آخرت ہوتا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور کافر طالب دنیا ہوتا ہے، یہ اس کے کفر کا نتیجہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اہل کفر کی صفت اہل ایمان میں آ جاتی ہے۔ ہم اس صفت کے آ جانے سے کسی مومن کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، کسی کافروں والی عادت، کافروں کی عادتیں، کافروں کے طریقے، کافروں کے انداز، کافروں کے اطوار اگر مومنوں میں پائے جائیں تو ہم مومنوں کو کافر تو نہیں کہیں گے، رہیں گے تو وہ مومن ہی، لیکن ان کی عادتوں کے انجام جو ہیں وہ کچھ ان سے مختلف نہیں ہوں گے، ان سے مختلف جو اصول اور ضابطے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق پھر انجام کی صورتحال وہ ان سے مختلف نہیں رہے گی، تو اہل ایمان کے لیے بالآخر نجات کا وعدہ ہے، یہ ایمان کا نتیجہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ،
جو کوئی دنیا کا طالب ہے عجلنا لہ فیہا، ہم اسے دنیا دے دیں گے. یہ نہیں کہ اگر کوئی ہم سے دنیا مانگے اور ہم جان بوجھ کر اسے کہتے دنیا نے دے دیا پر بھی دینی ہے. نہیں، اگر کوئی دنیا ہی کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجلنا لہ فیہا، جیسی اس کی طلب ہے ہم اس کے مطابق اسے دے دیں گے. لیکن دنیا میں اصول یہ ہے ما نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید. دو چیزیں دنیا میں ہم دیں گے اتنا جتنا ہم چاہیں گے. دنیا والوں کو، دنیا کے طالبوں کو دنیا ملے گی لیکن ان کی چاہت کے برابر نہیں، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ یہاں حکم ہمارا چلے گا. دنیا کے طالبوں کو دنیا دیں گے اپنی مرضی سے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تشتہی انفسکم. یہاں دنیا میں دیں گے ہم اپنی مرضی سے، لیکن اگر کوئی آخرت کا طالب ہے تو پھر آخرت والوں کو دیں گے ہم ان کی مرضی سے. اگر کوئی ہم سے دنیا مانگے گا تو ہم اسے دنیا اپنی مرضی سے دیں گے، جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے. لیکن اگر کوئی آخرت مانگے گا تو پھر آخرت کے طالبوں کو ہم خود کہیں گے کہ اے آخرت کے طالبوں، اے جنت کے خواہش رکھنے والوں، اے جنت میں اللہ کے دیدار کی طلب رکھنے والوں، اللہ کے محبوب پر اپنی ہر چیز قربان کرنے والوں، دنیا میں تم نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اب ہماری مرضی پر راضی رہے، تو آج آخرت میں ہم کہیں گے کہ اے ہمارے بندوں، اب خواہشات تم کرتے جاؤ اور پوری تمہاری خواہشات ہم کرتے جاؤ. یہاں ماننے کا وقت ہے اور وہاں منوانے کا وقت ہے. پہلے مانی جاتی ہے اور اس کے بعد منوائی جاتی ہے. جیسے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے. یہ ہم اثر گزرت ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جوانی میں تھے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگی کے عالم میں تھے. پھر حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب منصب خلافت پر پہنچے، آپ کے فخر ولایت کے تذکرے اطراف عالم میں گونجے، تو اس وقت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری سالوں کو گزار رہے تھے. خانقاہ میں ملتان شریف بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک خادمہ کو وضو اور دیگر خدمات پر متعین کیا. جب وہ خادمہ پانی کا آفتابہ لے کر آئی وضو کروانے کے لیے، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس کی پیشانی کی طرف دیکھنے لگے. وہ پانی گراتی رہی، آپ ہاتھ دھوتے رہے اور ہاتھ دھوتے دھوتے آپ نے سارا پانی ختم کر دیا اور اس کی پیشانی بھی دیکھتے رہے. صحبت الصلاۃ الی النبی المختار اسی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا. پانی ختم ہو گیا اور پانی ختم ہوا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. پانی ختم ہوا،
وضو کیا ہی نہیں، صرف ہاتھ دھوتے دھوتے جو پانی سارے وضو کے لیے لے کر آئی تھی اس سے صرف ہاتھ ہی دھو لی، اور پانی ختم ہوا اور بولے الحمدللہ۔ فاطمہ گئی، ایک آفتابہ اور پانی کا بھر کے لے آئی، آپ نے اس پانی سے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھنے لگے، اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ وہ لونڈی شکایت لے کر گئی خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی کے پاس، کہنے لگی آپ نے جس فقیر کی خدمت پر مجھے متعین کیا ہے وہ تو دنیا دار ہے، وہ تو دنیا دار ہے۔ میں اسے وضو کروانے کے لیے گئی اور وہ میری طرف دیکھنے لگا اور دیکھتا ہی کیا، سارا پانی میں نے بہا دیا، وہ ہاتھ دھوتا رہا اور مجھے ہی دیکھتا رہا، اپنی باتیں ساری سناتی رہی۔ پھر غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ آج تو معمول سے ہٹ کر حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس لونڈی کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ آج بابا فرید الدین گنج شکر وہ بھی مجھے ہی دیکھتے رہے، خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی مجھے ہی دیکھتے جا رہے ہیں، زندگی بھر ہو 10 سال ہو گئے میں ہر روز یہاں خدمت کرتی ہوں، اس طرح کبھی ٹکٹکی باندھ کر مجھے خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی نے نہیں دیکھا، آج کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے راز کھولتے ہوئے کہا بیٹی تجھے نہیں دیکھ رہے، تیری تقدیر کو دیکھ رہے ہیں، تجھے نہیں دیکھ رہے، تیری بولو نا، تجھے نہیں دیکھ رہے، تیری تقدیر کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ تقدیر کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت ہم نے تختی پہ لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دی۔ ہر انسان کی قسمت ایک تعویذ کی شکل میں، ایک تختی کی صورت میں ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی۔ ہمیں گلے میں لٹکتی ہوئی کوئی تختی نظر آتی ہے، لیکن جن کے پاس نظریں ہوں انہیں نظر آتی، جن کے پاس آنکھیں ہوں انہیں نظر آتی ہے۔ جیسے ہارون الرشید کے 2 بیٹے تھے، امین الرشید اور مامون الرشید، ان کا استاد تھا جس کا نام تھا طاہر۔ غالباً یہ زمانہ کا بہت پیچھے کا زمانہ ہے، عباسی دور خلافت تھا، اور خود ہارون الرشید بھی عباسی خاندان کا خلیفہ تھا۔ تو ایک اللہ والا نے دیکھا کہ وہ طاہر جو ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے جہنمی۔ انہوں نے امین الرشید اور مامون الرشید دونوں کو بتا دیا کہ تمہارا استاد تو جہنمی ہے۔ اب وہ تربیت تھی ہارون الرشید کی، اب وہ تربیت ہے وقت کے بادشاہ کی، اور اس وقت کے حاکمان وقت کا بھی انداز یہ تھا کہ انہوں نے دونوں شہزادوں نے، امین الرشید اور مامون الرشید دونوں نے، ایک بھائی نے ایک پاؤں پکڑ لیا اور دوسرے بھائی نے دوسرا پاؤں پکڑ لیا، فرمانے لگے اگر تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ جہنمی ہے تو پھر تم اللہ کی بارگاہ سے منوا بھی سکتے ہو کہ اس جہنمی کو جنتی بنا دو، کیونکہ وہ ہمارا استاد ہے۔ لیٹتے رہے قدموں سے، حتیٰ کہ اس اللہ والے نے دعا کی تو دعا کروا کے لوٹے، دعا کروا کے لوٹے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں واقعتاً اب ہمارا استاد جنتی ہو گیا ہے۔ آج وہ یقین بھی تو نہیں ہے، بہلول دانا بھی اسی دور میں ہے۔ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دونوں جا رہے ہیں اور راستے میں وہ بہلول دانا بیٹھا ہے۔
سمندر کے کنارے پر گیلی ریت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں اور پاؤں رکھ کر اس سے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتے، چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہا ہے۔ پوچھا، اے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ اے جنت میں مکان تیار کر رہا، جنت پر بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ زبیدہ نے کہا کتنی قیمت؟ 5 درہم۔ انہوں نے 5 درہم نکالے اور بہلول دانا کو دے دیے، کہا ایک گھر میرا بھی بنا دے۔ انہوں نے 5 درہم پکڑے اور ایک گھروندہ بنا کر اس پر لکھ دیا زبیدہ خاتون، یہ زبیدہ خاتون کا گھر ہے۔ اب وہ واپس پلٹ آئی اس یقین کے ساتھ کہ میں نے جنت میں اپنا گھر خرید لیا ہے۔ یہ تھا اولیاء اللہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ، یقین تھا ان کو۔ لیکن ہارون الرشید کہنے لگا آئی بڑی جنت میں گھر خریدنے والی، آئی بڑی جنت میں گھر خریدنے والی، زمین پر بیٹھا ریت کے گھروندے بنا رہا ہے، جنت کے مکان بیچ رہا ہے۔ اسی رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں پھر رہا، لیکن اسے کوئی گھر نہیں مل رہا۔ ہر مکان پر کسی نہ کسی کا نام لکھا ہے، ہارون الرشید کا کہیں نام نہیں لکھا۔ ایک مکان پر دیکھا، اس پر لکھا تھا زبیدہ بیگم۔ اندر داخل ہونے لگا، فرشتوں نے روک دیا، کہنے لگے یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ یہاں بیوی کا چکر کوئی نہیں، یہاں اپنے ہی گھر لے کر آنا ہے، یہاں بیوی کا خریدا ہوا گھر نہیں ملے گا، یہاں اپنا بنایا ہوا گھر ملے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اپنا گھر، اپنی کوشش۔ جب فرشتوں نے بازو سے پکڑ کر باہر کو دھکیلا تو گھبراہٹ کی وجہ سے بیدار ہو گیا۔ آدھی رات کو اٹھایا، زبیدہ کیا ہوا؟ تو نے تو مکان خرید لیا، میں رکھ گیا، چلو صبح سویرے ہی اٹھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ صبح کو اٹھے، بہلول دانا کو تلاش کرتے رہے، نہ ملا، چند دنوں کے بعد پھر ملا، اسی طرح وہ گھروندے بنا رہا ہے۔ بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ بیچتے ہو؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنی قیمت؟ آدھی بادشاہی، آدھا خطہ سلطنت کا مجھے دے دے، تجھے ایک گھر دے دیتا ہوں۔ دیکھ اگلے دن تو نے 5 درہموں کا بیچا تھا، اور میں وہ اندیکھا سودا تھا، وہ اندیکھا سودا تھا، اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، پھر دیکھتے مان گئی، اس لیے اسے 5 درہموں میں مل گیا۔ اور تو سارا کچھ دیکھ کے آیا ہے، تجھے اب 5 درہموں میں نہیں ملے گا، لا میرے پاس آدھی سلطنت، تجھے میں مکان دوں۔ لیکن بادشاہی دین کے لیے اتنا بڑا سودا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ سب سودے ہوتے ہیں جب دولت ہو اور ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہو، دولت پر ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہو، پھر سودے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہوئے جو مسجد نبوی کو جگہ خرید کر دے، اسے جنت میں جگہ دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں، میں جنت سے سودا کرتا ہوں۔ جنت مسجد نبوی کو جگہ خرید کے دی، آج بھی وہ مسجد نبوی کا ہی حصہ ہے۔ پھر ایک موقع پر آیا، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، یہودی کے پاس کنواں تھا، اہل اسلام پر، اہل ایمان پر سختیاں کرتا تھا، تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جو کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے، اسے جنت میں کنواں دوں گا۔ حضرت عثمانی نے جنت کے بدلے میں کنواں بیچا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ مال و متاع کے پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہوئے فرما رہے تھے کہ آج کے بعد
عثمان جو بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب و کتاب لینا ہی نہیں. یہ ہے اندیکھے سودے، یہ ہے اندیکھے سودے. جواہر البحار فی فضائل النبی المختار، امام اسماعیل بن نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی. اس میں روایت درج کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ توبہ لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے. مبارک ہو انہیں، توبہ لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے مان لیا. پھر فرمایا توبہ لثلاث مرات، ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں توبہ لسبع مرات، مبارک ہوں نے 3 مرتبہ، ایک روایت میں مبارک ہوں نے 7 مرتبہ. لم یرانی وآمننی بی، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی اور مجھے مان لیا ہے. جنہوں نے دیکھ کر مانا انہیں 1 مرتبہ مبارک، اور جنہوں نے نہ دیکھا پھر مانا انہیں 7 مرتبہ مبارک. پتہ چلا جو 3 دیکھے یؤمنون بالغیب کے سودے کرتا ہے اسے تھوڑے کے بدلے میں زیادہ ملتا ہے، اسے تھوڑے کے بدلے میں زیادہ ملتا ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لکھ کر لٹکا دی ہے. اب یہ اپنے اعمال سے اس پر ایک طرف تحریر کر رہا ہے اور دوسری طرف تحریر ہو چکی ہے. نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی گلے کی تختی ہم کھول کر اس کے سامنے کریں گے، وہی گلے کی تختی کھول کر اس کے سامنے کریں گے، اور پھر کریں گے کہیں گے اقرا کتابک، اپنی لکھی ہوئی کتاب پڑھ. اپنی لکھی ہوئی کتاب، یہ ہم کتاب لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، نیکیاں کر کے اچھی، برائیاں کر کے بری. تو میں اسے کہیں گے اقرا کتابک، خود اپنی کتاب پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. ہم نے تیرا کیا حساب لینا ہے، تو خود اپنا حساب لے کہ میں نے کیا کیا تھا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. تو وہ گلے میں لٹکی ہوئی تختی جو اللہ والے پڑھ لیتے ہیں، وہ لونڈی حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری طرف تو وہ بابا دیکھتے ہی جا رہا ہے، دیکھتی جا رہا ہے. اور گفتگو کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ آج تو خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جی میری طرف دیکھتی جا رہے ہیں، دیکھتی جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا بیٹی تجھے نہیں دیکھ رہے، تیری قسمت کو دیکھ رہے ہیں. جب سے تو میرے پاس آئی ہے 10 سال ہو گئے، تیری پیشانی پر لکھا تھا بدبخت. میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، یا اللہ اب یہ میرے دروازے پہ آ گئی ہے، اب یہ میری خدمت کر رہی ہے، اب اسے نیک وقت کر دے. 10 سال سے رو رو کر دعائیں کرتا رہا، لیکن تیری پیشانی پر مسلسل بدبختی کے آثار ہی تھے. ایک دفعہ وضو کروا کے آئی ہے. بابا فرید الدین گنجے شکر کو تھوڑی سی خدمت کی ہے اور تو گئی تھی تو تیری پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا تھا، آئی ہے تو نیک وقت لکھا ہوا ہے. دیکھ یہ رہا ہوں. میں نے روایت میں پڑھا کہ رات کے وقت حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور دیر تک روتے رہے. یا اللہ میں بوڑھا آدمی 10 سال سے تیری بارگاہ میں رات کی تنہائیوں میں، رات کے وقت تنہائیوں میں، رات کی سیاہیوں میں آنسوؤں کو بخیر رہا ہوں کہ میری اس خادمہ کو نیک وقت کر دے. میری نہیں مانی تو نے. فرید الدین گنجے شکر نے ایک مرتبہ کہا، تھوڑی سی خدمت کی، اس کی مان لی. تو اللہ رب العزت نے القاء کیا، اے بہاؤدین 40 سال تک 40
بولو نا، 40 سال تک فرید نے وہی کیا جو میں نے چاہا، اور اب عرشوں کا خدا وہی کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے۔ پہلے مانا جاتا ہے پھر منوائی جاتی ہے۔ حاضرین محترم، دنیا میں یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دیں گے، لیکن اتنی جتنی ہم چاہیں گے، اور اسی پر اس کے سارے اعمال ختم، کیونکہ مانگی جو دنیا ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیا نہ چاہے، آخرت چاہے، تو پھر آخرت میں ما تشتہی انفسکم، آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرو، بلکہ آخرت میں کہا جائے گا اب تم مانگتے جاؤ اور ہم تمہاری مانتے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله